اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کو چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف. اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب ورغلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندے آتی ہے نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو. ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی، مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے مارکیٹ میں. تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے. یہ دعا ضرور یاد کریں. اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں. اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. اور وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو. جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی. جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ، جیسے پیسہ نہیں تھا، پیسہ محبوب ہے، مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور، لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں، غریب تھے تو اللہ سے دور تھے، پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے، خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں
اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں، جو عمل. وما زویت عنی مما احب، اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں، تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے، یہ ناجائز ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے، ساری زندگی صرف یا اللہ مدد، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 98-99 کی بات ہے، 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا، وہ بڑی پیاری دعا ہوئی تھی، بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری. تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا، تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ہے ہی نہیں کوئی بھائی. اتنا ڈرا جائے جس سے، جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے؟ تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب، کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا، یہ انسانیت کا قتل کر دیا، خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ رہو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی، اس نے چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے، زنا کر رہے ہیں، صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری؟ ہے تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں، یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے، گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے، گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے، زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے.
آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے, گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں, معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں, بھنگیوں چماروں والے, گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا, دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا, اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو, وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے, وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گنا بن, 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا, بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو, بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق, بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی, اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے, بولے بھائی دوستی یار سے کیا ہے, ختم. ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ, ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے, لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے. حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا, نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد, نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے, تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو, نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے, بھائی مجھے گھر چاہیے, ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, بولو یہ چکلا کھانا نہیں ہے, شریف لوگوں کا گھر ہے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ, یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارا گھر ہے بھائی, دوستی آ رہی ہے بھابھی کے ساتھ آؤ جاؤ آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے, حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو زنا کرے گا قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا اسامہ, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے, الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا, من تابا, توبہ کر لے. آج کیا کر لے, توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے, اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں, اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے, کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے, اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے, وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے, وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے, بہت بڑا ہے, اس کی معافی بھی کیا ہے, وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے, خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا.
والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے، موسیقی، شراب کباب کی محفلیں، تو مرو کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے۔ آپ دنیا پرست آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے، ابے جاؤ یار، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے۔ کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر، تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں؟ شوہر کو نیک بنا دے۔ جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے، یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے، میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ، اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے۔ جو برا آدمی ہوگا اس کی اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے، جاب، آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن آپ سلیم الفطرہ ہوگے نا، آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی، اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی، نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی، ڈرامے دیکھتی ہوئی فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ آپ گھر کا ماحول بنتا ہے، بیوی قرآن پڑھ رہی ہو، بچے، میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں، لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو، سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہو، بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو، بیگم دیکھ رہی ہو، جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں؟ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا، تو ان کو اشکال ہوا، اللہ مجھے اتنے بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ آپ وہ لوگ ہو کہ آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو، یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں بہت ساری علامتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ سب علامتوں کا تذکرہ ہو چکا۔ آج میں ان آیتوں پہ بات کروں گا جو آج میں نے پڑھی ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے۔ خاندان کی، فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے، افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، لہذا افسوس بھی کرو، وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے۔ انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں، یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے، پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا، اتنی SOPs، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے، پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے ہی اڑا دیا،
وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے, رکھ کے مر گئے وہ. بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے, اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے, وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھو, ہاتھ آیا, بندوق چل گئی, خود ہی مر گئے. اتنے اسباب ہیں نا موت کے, اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں. اچھا یورپ امریکہ میں تو نہیں, یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی عمریں ہو گئی ان کی, 80 90 سال. امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے. امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاپے, ان کے بھی برگر, پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے, لیکن برگر, پیسٹریاں. اور اب پاکستانیوں نے ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے. کولڈ ڈرنک سب گورے, اتنے گول گول, بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے. تو ہمارے جیسے امریکن. لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں, فٹ. جرمنی میں, فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90. لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جا. ٹھیک ہے نا, یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا, کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں, سارے ہی نکل لیے. جتنے بھی تھے نا, بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو, فٹ فاٹ, سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے, یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر, قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی, چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے, ڈیتھ ریشو, ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی, لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی, یہ حادثے ہوں گے, زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے, نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا, کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی, وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا, اور جو پانی کی لہر آئی ہے, ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی. تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے, ضرور اختیار کریں, لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا, ایک نظام یہ بنایا, تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا, اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں, یہ میڈیسن لیا کریں, یہ خوراک, تو اینٹی ایجنگ ہے, یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے, سلو کر دے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو. کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے, اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا. کہ آپ نے 60 70 میں بوڑھا ہونا تھا, اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ, لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے, 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115, اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا, موت, جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں, نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں, نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس, ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں. کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت اتنی ہی اسپیڈ سے قبر صحیح ہے, قبر کی رٹ. میں جب جامع رشید سے آتا ہوں, بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے, تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے. چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں, چاہے 20 ملین, واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے, دنیا میں ہم ہو, آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی. 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا. بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں, اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں, جتنی بھی دولت ہو, وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے؟ ہے بھائی, دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے, وہ اوریجنل کی طرح
نہیں ہوتے. کسی دن زور سے ٹہکا لگا کے ہنسے, دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا, پہلے جوان تھا, سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نقلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے ہیں. وہ بیچارہ پھر لگاتا, پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کرے, ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع, کمر جھکنا شروع, گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ. آج مسئلہ کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں, مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں, وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے. بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو, سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ, تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ, یہاں تک بات ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے کوشش کرو. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا, نا 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 نا, یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی, ان میں 2 کو ملا ہوگا 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے, 8 کیا کر رہے ہوں گے, گنیریاں بیچ رہے ہوں گے, جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑ پتی بنے, وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا, چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ, وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے, کیس بھی نہیں جیت رہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ میرا بیان نہ سنتا جو غربت کے فضائل پر تھا, غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو, آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے, آخرت. کوئی بات نہیں, آپ باس کے نوکر بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو, ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو, لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا, کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا, اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ. قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا, فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے. یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, بناؤ, بنے گا نہیں, کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے. تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتلوں کا کام کیا ہوتا ہے, کیا لگا رہے ہوتے ہیں ڈھکن, یہ بزنس جاب ہے ان کی. آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں, تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا, وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا. بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں, پیسہ کماؤ, پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں, پیسہ دے دے, بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا خراب, آؤٹ ہو گئی, کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی, ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے نا, کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں, ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے, اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں, گھر میں پڑا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, رہیں گے ہمیشہ, جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے, آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے, پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا, لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے, ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا, اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں ہم, اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس
کوئی بھی کام کرو محنت اچھی ہو پلاننگ اچھی ہو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے بس پھر مل جائے ٹھیک ہے نہیں دو گڑبڑیں ہوتی ہیں یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے پلاننگ صحیح نہیں ہوتی اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا برباد محنت آپ کی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو ڈنٹ پیل رہے ہو جا کے دوڑ رہے ہو سیڑھیوں پہ جا رہے ہو آ رہے ہو اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے نیند لے نہیں رہے آپ مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے نیند میں اب باڈی کو ریپیئرنگ کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ اور اس کو کھپائے جا رہے ہو اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے اور ورزش کے بعد آتی ہے بھی یہ گہری نیند لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی تو اب وہ کیا ہے محنت بہت زیادہ ہوگی آؤٹ پٹ کیا ہوگا زیرو بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے وہ پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا سال کا پہلا دن 1 جنوری وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ اب تک تو جو ہوا معاف کر دے آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی وہ ابھی سے کرتے ہیں 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی وہی بات ہے پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے دوسری شادی کا بھی ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے وہ اس دن تم نہیں کرو گے میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے کرے پہلے یہ ہو جائے پھر بس کر یار میں تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے تو نہیں کر سکتا تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے تو باتیں کیا کر جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر تو پلاننگ قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کیا زبردست بات ہے یہ 2 باتیں یاد رہیں گی ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے پلاننگ کے بغیر ہے سوچے بغیر ہے اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے جائیں گے جہنم میں الذین ضل سعیہم یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی بولو نا آپ لوگ اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی کہتا نہ اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے اور کی بھی کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل ہارڈ ورکنگ یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں بہترین کام ہم کر رہے ہیں یعنی یحسبون انہم یحسنون صنعا ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور جنت نہیں ملے گی نیک کام ہو رہا ہے اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں جہنم میں وجہ اس کی ہے کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں میں بہترین کوشش وہی ہے ڈنٹ پیلنا بھاگنا دوڑنا یہ وہ اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں نیند لے نہیں رہے آپ خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے ایک کے بجائے کتنے 6
150 किलो में 6 का पता नहीं चलेगा। जो जिसका वजन 150 किलो हो ना, तो 6 तो दाएं बाएं जाके खांचे में, पता ही नहीं चलता। मेरे पास इतने इतने किलो के लोग आते हैं, हर तबका आता है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर बोलेंगे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे पीस आता है ना, सब पीस आता है। अच्छा एक बात बताऊं, बयान से हटके, अभी एक साहब है टिकटॉक पे आजकल, वो बड़ी मोटिवेशन आ रही है उनकी, ऐसा मियाँ बीवी के बहुत हुकूक बयान कर रहे होते हैं, मैं तो अपनी बीवी से जो है इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये वो, हो सकता है करते हो, वैसे इस तरह के लोग अक्सर मीडिया पे कर रहे होते हैं, खैर करते होंगे, हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो कहने लगे ये जो है ना, शादी हमेशा अपनी हम उम्र में होनी चाहिए, एज डिफरेंस बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत, आप 30 साल के हैं तो 25-28 इतनी हो, जबकि ये इस्लाम का नजरिया नहीं है। तो मैं इसलिए इस पे बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें कहाँ से ले रहे हैं? यूरोप अमेरिका से, जिनका अपना कोई फैमिली सिस्टम सिरे से रहा ही नहीं है। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में फनकिहू मा ताब लकुम, जो पसंद आए उससे करो, और फिर लड़की वालों को भी बोल दिया अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम्हारा फायदा है, तो इससे कर लो। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस्लाम की बात दुरुस्त होने की बहुत बड़ी दलील ये है कि मैंने ऐसे निकाह पढ़ाए हैं जिनका कोई सिरे से कोई तुक बनता ही नहीं था, लेकिन ऐसी मोहब्बत जिंदगी गुजार रहे हैं वो। अभी मैं बहुत पुरानी बात है, थोड़ा किरदार चेंज करूंगा, मैंने ऐसे दूल्हा जो है ना, माशाल्लाह 150 किलो का दूल्हा, कितने किलो का? 150 किलो का दूल्हा होगा कम से कम, दुल्हन नॉर्मल वेट की, कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि वो कोई मैचिंग लगती नहीं है भाई। ये मोहब्बत एक ऐसी चीज है, ये हर एक के अलग सॉफ्टवेयर हैं अल्लाह ने डाले हुए हैं। कुछ लोगों की नजर में पर्सनैलिटी की बड़ी वैल्यू होती है, कुछ लोगों की नजर में दौलत की वैल्यू होती है। भाई हमें पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, हम गरीब लोग हैं, हमें खाली पैसा चाहिए। भले 150 क्या 160 किलो का भी दूल्हा होगा तो चलेगा। चल रहे हैं बड़े मजे से हंसी खुशी जिंदगी। अब वो जब इन यूट्यूबर्स के क्लिप सुनेगा मैचिंग ये, तो वो तो डिप्रेशन में जाएंगे ना। ऐसे भी मैंने देखे रिश्ते, 18-20 साल की लड़की, 60 साल का लड़का, इस जमाने में लड़का नहीं आदमी, ऐसी मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी आप खुशबू लगा के अकेले आओ तो मैं फिर बताऊंगा कौन कौन कहाँ रहता है। ऐसी मिसाली जिंदगी मोहब्बत वाली गुजर रही है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। बस उसको 20 साल वाली को अपना 60 साल वाला बंदा पसंद है। अब वो जब वो ये क्लिप देखेगी कि मैचिंग ये जो मोटिवेशनल आजकल आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो फिर घर खराब होगा कि नहीं होगा। और उल्टा भी देखा है मैंने, 20-22 साल का लौंडा लपाड़ा और आंटी से शादी की उसने, जो तलाक याफ्ता भी, बच्चों वाली भी, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है उनकी, और मजीद बच्चे भी हो गए, हंसी खुशी। इसलिए ये जो आजकल आ रहे हैं ना अफलातून और सुकरात और बुकरात, हर आदमी यूट्यूब पे आके फंटर बना हुआ है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली ऐसा। उसको बोलो बस करो खुदा के लिए, हमारे पास इस्लाम है। कोई कुरान और सुन्नत की बात करो तो सर आंखों पे, वरना ये अपनी थ्योरी, अपने नजरिए अपने पास रखो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोले ये अपने यहाँ नॉर्मली तो ठीक है, ऐसा ही हो, एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ज्यादा है और दोनों खुश हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है यार? ये वो एतराजात हैं जो गैर मुस्लिमों से हमारी सोसाइटी में आए हैं। जो सबसे बड़ा एतराज सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते हैं कि 9 साल की थी आप हजरत आयशा और हमारे नबी 50 साल के, तो ये तो फिर मैचिंग की ना हुई शादी। लेकिन दुनिया में इससे ज्यादा कामयाब जोड़ा कोई दुनिया में गुजरा नहीं है, इससे ज्यादा कामयाब जोड़ा कोई गुजरा नहीं है दुनिया में। तो ऐसे ऐसे हमने देखे हैं ना, मैं निकाह पढ़ा रहा होता हूँ, लोग समझते हैं घुन्ना, किसको कुछ पता नहीं है, मैं देख रहा होता हूँ अबे ये वही है। खैर मैं उनको कुछ तंग नहीं करता। तो ऐसे ऐसे बाज दफा दूल्हा इतना बारीक, 250 किलो की, थोड़ा सा कम कर लो ज्यादा हो गया, दुल्हन। अब लोग तो बोलेंगे ये मैचिंग, भाई जब उनको वो पसंद है, उसको वो पसंद है, तुम्हें क्यों पेट में मरोड़ हो रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? और ये जो लोग अपनी बीवियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि बाज दफा आदमी को अपने से ज्यादा उम्र की लड़की पसंद आ रही होती है, एजेड होती है, लेकिन या वजन ज्यादा होता है, लेकिन वो फेसबुक पे डालने के काबिल नहीं होती, लोग मजाक उड़ाएंगे। इस चक्कर में वो करता ही नहीं है कि मैं दोस्तों को क्या दिखाऊंगा, हालांकि उसका दिल माइल होता है। इससे नुकसान उस लड़की का हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए अल्लाह ने कहा बीवी को पर्दे में रखो। जरूरी नहीं है कि दुनिया को ये पसंद आए, दुनिया तारीफें करे, माशाल्लाह कितना क्यूट जोड़ा है। हो सकता है दुनिया कहे यार ये तो कोई तुक ही नहीं बन रहा। भाई छोड़ो दुनिया को, तुम्हें पसंद आ रही है 150 किलो, 250 भी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए कि जल्जला आने का खतरा है, ये काफी हो गया। जब दोनों खुश हैं तो क्या मसला? हमारे नबी ने पहला निकाह किनसे किया? 25 साल की उम्र और 40 साल बेवा से। कैसी कामयाब शादी चली है। फिर बिल्कुल अपोजिट 50 साल और 9 साल में हजरत आयशा बालिग हो गई, उनसे ये बिल्कुल अपोजिट, ये भी कामयाब चली है। और फिर अपने बराबर उम्मे सलमा
वो बेवा भी थी और आपकी उम्र के बराबर भी थी, एजड थी। उनको जब नबी ने निकाह का पैगाम भेजा, हजरत उम्मे सलमा ने कहा मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, आपने फरमाया मेरी तुमसे भी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, मैं भी तो एजड हूं। हर तरह से निकाह करके दिखा दिया हमारे नबी ने, और कामयाब करके दिखा दिया। इसलिए उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, ये जुमला याद रखकर रखो, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। और फेसबुक पे मत डाला करो बीवियों की, यूट्यूब पे मेरी वाइफ, उससे बहुत नुकसान। ये कल्चर का बेड़ा गर्क। बीवी जब पर्दे में रहे तो किसी को क्या पता 150 है, 250 का रेट चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई लासानी के कट्टे थोड़ी हैं जो हमने दुनिया को आप खुद भी, कोई दूल्हा बाज दफा 200 का होता है, बीवी उसको दुनिया को दिखा रही है मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट। वो नहीं होता हैंडसम भाई, लेकिन बीवी मोहब्बत कर रही होती है उससे। तो फेसबुक पे अपनी घर की चीजें घर के अंदर रखो यार, खुद आओ तो अपनी फैमिली लाइफ को इस तरह से पब्लिक के सामने मत लेकर आओ, उससे नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। और यूट्यूबर ने तो बीवियों के जरिए पैसे कमाने का धंधा बनाया हुआ है, जिसका चैनल ना चल रहा हो खूबसूरत बीवी ले आता है, और फिर इस चक्कर में शादी भी खूबसूरत से ही कर रहे हैं कि उसको चैनल पे लाना है। अब बाज दफा उनका भी ऐसा होता है, उनका दिल किसी पे आया हुआ होता है, लेकिन वो चैनल पे लाने के काबिल नहीं। दिल ऐसी चीज है, आपको देखो हमारी उम्र 50 साल है तो, लेकिन तजर्बे भी बहुत हैं हमारे। दिल एक ऐसी चीज है जो कुछ देखता ही नहीं है, आड़े तिरछे पे भी आ सकता है। अलाइनमेंट ही आउट हुई हुई है, उस पे आ गया दिल, सीधी भी नहीं हो सकती अलाइनमेंट, काले पे आ गया, पीले पे आ गया, नीले पे आ गया, ये ऐसी चीज है। तो अल्लाह ने सब लड़कियों की भी शादी करा ली है, सब आदमियों की भी, तो इसलिए अल्लाह ने ये ऐसे सिस्टम डाले हुए हैं कि बस सूरतों की भी हो जाए और खूबसूरतों की भी हो जाए, और दिल आए बगैर थोड़ी होगी है। तो ये अल्लाह का निजाम है बनाया हुआ, तो इसमें दखल अंदाजी की कोशिश मत करो। समझते हो कि नहीं समझते, इसमें टांग मत अड़ाओ। तो मैं कहां से बात लेके चला था, क्या कर रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो कुरान कहता है अल्लज़ीना वल्ला सायुहुम फिल हयाती दुनिया, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में उनकी कोशिशें जाया हो जाएंगी। हाँ, तो इससे पता चलता है कोशिश उन्होंने बहुत की है लेकिन जाया हो जाएंगी, और वो ये समझ भी रहे थे कि हम ठीक कर रहे हैं। तो अब मैं उसकी मिसाल दे रहा था, इसकी दुनिया में ऐसे मिसाल होगी कि आपने अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम मेहनत मेहनत मेहनत, पागलों जैसी मेहनत कर ली आपने, आप समझ रहे हो कि मेरी सेहत बनेगी, लेकिन आप नींद नहीं ले रहे प्रॉपर, खाने पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो बताओ ये सेहत मजीद यानी मजीद बनेगी या बिगड़ेगी? मजीद और बिगड़ जाएगी और खराब हो जाओगे। तो जैसे दुनिया में होता है, तो खराब क्यों होगा? आपसे जब कोई पूछे, अब आप गए एक डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैंने इतनी मेहनत की, हमने तो सुना है मेहनत से इंसान को फल मिलता है, मैंने तो सेहत की इतनी मेहनत की मगर मैं तो घुटने बैठ गए मेरे, तो मैं तो मर रहा हूं, और मैंने नीयत भी सही थी, मैं इसको सही समझ के करता था। तो डॉक्टर क्या कहेगा, तुमने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि ये मेहनत का रुख सही है? ये किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए था। खुद से फैसला कर लिया मुझे जो बुखार है इस दफा मलेरिया लग रहा है, खुद से फैसला कर लिया मुझे जो बुखार है वो गर्मी का बुखार है, खुद से फैसला कर लिया कि मुझे जो खारिश हो रही है ये दूसरी शादी, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो है ये बहुतों को दूसरी शादी की भी शुरू हो गई है, मुझे जो खारिश हो रही है ये जो है मच्छर के काटने से है। अबे खुद से कैसे? आप किसी एक्सपर्ट से पूछो, वो बताएगा आपको। बाज लोगों को चक्कर आ रहे हैं, खुद से फैसला कर लिया कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, हालांकि हो सकता है लो हो, अब उसमें नमक पी रहा है तो मरेगा और ज्यादा। भाई खुद से फैसला कर लिया ये है, खुद से फैसला कर लिया ये है, तो ये नहीं होता। तो जैसे दुनिया में ये नहीं होता, दुनिया में एक्सपर्ट से, माहिरीन से पूछा जाता है कि हमारी जो स्ट्रगल और मेहनत उसकी सिमत सही है या नहीं। इसी तरह अल्लाह आखिरत की कोशिश के बारे में भी कहते हैं, जब तुम आखिरत के लिए कोशिश करोगे तो खुद से फैसला नहीं कर लेना कि मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह उसके रसूल तुम्हें बताएंगे, उनकी तरफ से परमिशन मिलेगी तो थोड़ी कोशिश पे बहुत कुछ मिल जाएगा, उनकी तरफ से अगर परमिशन नहीं है तो बहुत सारी कोशिश पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि बिदात का गुनाह मिलेगा उल्टा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो बकरे ज़बा करते हैं लोग, अच्छा मेरा क्लिप भी लोगों ने अधूरा चलाया है कि मैंने बकरा ज़बा करने को हराम कहा है, लोग कह रहे हैं बकरा तो हलाल है, आप कहते हो बकरा सिर्फ कुर्बानी में ज़बा करो। इबादत के तौर पे जानवर ज़बा करना, गोश्त खाने के लिए नहीं, गोश्त खाने के लिए तो कभी भी कर लो। बकरीद में हम गोश्त खाने के लिए नहीं कर रहे होते, असल में किसके लिए कर रहे होते हैं? इबादत के लिए, अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह कहता है गोश्त भी खा लो। खाली गोश्त खाने के लिए करते तो हम बेवकूफ हैं, 10-10 15 लाख की गाय काट रहे हैं। गोश्त खाने के लिए करना होता तो कसाई से बहुत सस्ता में मिल जाता है, कट्टे का गोश्त मिल जाता है, कट्टे का।
کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹے کو, کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا, وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس کو کاٹ دو, آدمی کہتے ہیں اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ